الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على رسوله محمد الذي أرسل إلى العرب والعجم وعلى آله وأصحابه الذين هم بحور العلوم والحكم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. میرے لیے انتہائی معزز، میرے قابل قدر واجب الاحترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں اور بھائیوں، گزشتہ درس میں ہماری سورۃ البقرہ کی صرف 2 مختصر آیات پہ گفتگو ہوئی تھی، تو ہم پہلے اپنا پچھلا سبق کا خلاصہ دہراتے ہیں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم پہ یہ بات ہوئی تھی کہ یہ حروف مقطعات ہیں، اللہ کے سوا ان کا معنی کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ نے قرآن میں ذکر اس لیے کیا کہ ہر بندے کو پڑھنے پہ ثواب ضرور ملے گا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن کے بارے میں عقیدہ اور نظریہ تھا کہ قرآن کو شروع کرنے سے پہلے اس کے بارے میں عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ قرآن کو جس ذات نے نازل کیا وہ ذات برحق، جس ذات پہ نازل ہوا وہ ذات بھی برحق، اور جن اصحاب محمد نے اس کو لکھا وہ اصحاب محمد بھی برحق. ھدی للمتقین، فرمایا کہ یہ کتاب تقوی والے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. اس پہ تفصیلی گفتگو ہو گئی تھی، خلاصہ آپ کے سامنے عرض کیا. اس سے اگلی آیات میں اللہ کریم نے تقوی والوں کی 6 صفات بیان فرمائی ہیں. جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کی 6 صفات اللہ کریم نے بیان فرمائی. سب سے پہلی صفت فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے، تقوی والے وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. نمبر 2 وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں. نمبر 3 وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کریم نے جو ان کو مال رزق دیا ہوتا ہے اپنے مال اور رزق میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. چوتھی صفت وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، وہ قرآن مقدس پر ایمان رکھتے ہیں. پانچویں صفت وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، قرآن مقدس سے پہلے جو آسمانی کتابیں اور صحیفے اللہ کریم نے مختلف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کو عطا فرمائیں ان کو بھی مانتے ہیں. اور چھٹی صفت وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پہ بھی ان کا ایمان اور عقیدہ پختہ اور پکا ہوتا ہے. یہ 6 صفات اللہ نے ان میں بیان فرما کے آگے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہ 6 صفات جو بندہ اپنے اندر اختیار کر لیتا ہے اللہ کریم اس کو دنیا میں ہدایت عطا فرماتے ہیں، گمراہی اس کے قریب نہیں آتی. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جب دنیا میں وہ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، گمراہی سے دور ہوتے ہیں، تو اللہ کریم آخرت میں کامیابی بھی انہی کو عطا فرماتے ہیں. اب آئے تفسیر اور تشریح کی طرف. تو متقین کی پہلی صفت جو اللہ کریم نے بیان فرمایا الذین یؤمنون بالغیب. پہلی صفت متقین لوگوں کی یہ ہے
کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب پر ایمان لانے کا کیا مطلب؟ غیب پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جن چیزوں کو دیکھا نہیں ہے لیکن اللہ نے قرآن میں بتا دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس کی تشریح کر دی۔ اب ہم نے اگرچہ ان کو دیکھا نہیں، ہم نے نبی کی زبان سے سنا نہیں، ہم نے اپنے حواس کے ذریعے اس کو معلوم نہیں کیا، لیکن قرآن مقدس میں آ گیا، اللہ کے نبی نے بتا دیا، ہم نے اس کو مان لیا۔ اس کو کہتے ہیں ایمان بالغیب، بن دیکھی چیزوں پر ایمان رکھنا، غیب پر ایمان رکھنا۔ یہ لفظ بڑا عام ہے، کہتے ہیں فلاں بندے کا ایمان بہت مضبوط ہے، فلاں بندے کا ایمان کامل ہے، فلاں بندہ ایمان میں بہت آگے ہے، فلاں بندے کا ایمان بڑھا ہوا ہے، اور بعض دفعہ کہتے ہیں فلاں بندہ بے ایمان ہے۔ تو ایمان کسے کہتے ہیں؟ عربی لغت میں ایمان کا مختصر معنی ہے مان لینا، دل کے ذریعے تصدیق کر لینا۔ لیکن شریعت میں اس کی وضاحت کچھ یوں ہے، جو جمہور مفسرین اور علم عقائد، علم کلام لکھنے بیان کرنے والوں نے بیان فرمائی ہے کہ کسی کے اعتماد پر بن دیکھی چیزوں کو مان لینا، اور وہ بن دیکھی چیزیں ایسی ہوں جن کا 5 حواس کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، یعنی وہ چیز آنکھ سے دیکھ کر محسوس نہ کی جا سکتی ہو، وہ چیز کان سے سن کر معلوم نہ کی جا سکتی ہو، وہ چیز ناک سے سونگھ کر معلوم نہ کی جا سکتی ہو، وہ چیز زبان سے چکھ کر معلوم نہ کی جا سکتی ہو، وہ ہاتھ سے چھو کر معلوم نہ کی جا سکتی ہو، لیکن کوئی بندہ اس کو بیان کر دے تو اس کے بیان کی وجہ سے اس پر اعتماد کر کے کسی چیز کو مان لینا، اس چیز کا نام ایمان ہے۔ اب چونکہ قرآن و سنت اور ساری کی ساری شریعت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، تو ہم نے صرف اور صرف اللہ کے نبی کی ذات پہ اعتماد کر کے پوری کی پوری شریعت کو مانا ہے، اس لیے ہم مومن کہلائے، اس لیے ہم ایمان والے کہلائے۔ تو معلوم ہوا ایمان کس چیز کا نام ہے؟ تصدیق ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، ان تمام چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا جانتے ہوئے اور سچا مانتے ہوئے دل و جان سے تسلیم کر لینا، اس چیز کا نام ایمان ہے۔ امام التفسیر قاضی ثناء اللہ پتی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر مظہری میں یہاں ایک بحث نقل کی ہے کہ ایمان کے ساتھ عموماً اسلام کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، تو آیا ایمان اور اسلام میں کوئی فرق ہے یا یہ دونوں ایک ہی چیز کا نام ہے؟ تو اس میں مختلف اقوال نقل کیے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ لغت کے اعتبار سے تو ایمان اور اسلام میں فرق ہے، لیکن اصطلاح شریعت میں ایمان اور اسلام میں در حقیقت کوئی فرق نہیں، دونوں ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں۔ اب لغت میں فرق کس طرح ہے؟ اہل لغت کہتے ہیں ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا، دل کے ذریعے محض کسی چیز کی تصدیق کر لینا، محض کسی چیز کو مان لینا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ اور اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے۔ مثال کے طور پہ میرا عقیدہ ہے کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے،
اب یہ میرا عقیدہ میرے دل میں ہے، یہ میرا ایمان ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ میرا ایمان ہے۔ تو لغت میں اس کو ایمان تو کہتے ہیں لیکن اسلام نہیں کہتے۔ اسلام تب کہیں گے جب، جیسے اب نماز عشاء کا وقت آنے والا ہے، تو جو عقیدہ میرے دل میں ہے اس عقیدے پہ میں ظاہراً عمل کروں، میں تکبیر اولیٰ تکبیر تحریمہ سے نماز شروع کروں، قیام قرات رکوع سجدہ کروں، سلام پھیر لوں، میرا ظاہر بدن نظر آئے کہ میں عمل کر رہا ہوں، اس چیز کا نام اسلام ہے۔ تو یہ لغت میں ہے۔ اور اہل لغت نے بھی اس کا معنی اس لیے کیا ہے کہ مشکات شریف میں، اسی طرح بخاری شریف، یہ دونوں احادیث مبارکہ کی بڑی کتابیں ہیں اور معتبر کتابیں ہیں۔ اس میں کتاب الایمان میں ایک تفصیلی روایت موجود ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ لغت کے اعتبار سے ایمان اور اسلام میں فرق ہے۔ اس حدیث میں بھی کافی نکات ہیں سمجھنے کے، میں اس کا خلاصہ بیان کیے دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہے، صحابہ سامنے موجود ہیں۔ اچانک ایک نوجوان آدمی انتہائی سفید خوبصورت لباس پہن کر اور سر اور داڑھی کے بال انتہائی کالے اور انتہائی گھنے اور بظاہر انجان آدمی، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی مسافر ہے، وہ آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ گیا، حالانکہ صحابہ کچھ فاصلے پہ بیٹھے تھے۔ تو صحابہ حیران ہو گئے کہ بظاہر یہ مسافر اور انجان آدمی لگتا ہے، اور اللہ کے نبی کے قریب تو ایسے بیٹھا ہے جیسے اس کی پرانی جان پہچان ہو نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ اور مزید یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنے ملا لیے اور اپنے دونوں ہاتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں پہ رکھ دیے۔ اب صحابہ مزید حیران کہ یہ بظاہر مسافر لگتا ہے اور بے تکلفی اتنی کہ گھٹنوں سے گھٹنے ملا لیے اور زانوں پہ دونوں ہاتھ بھی رکھ دیے۔ اب مزید تعجب میں صحابہ تب پڑے جب اس نے 3 سوال کیے۔ پہلا سوال اس مسافر اور بظاہر انجان نظر آنے والے آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیا، مل ایمان، اے اللہ کے نبی یہ بتائیں ایمان کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر و تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، کہ ایمان نام ہے ان چیزوں کا کہ آپ اللہ پر، اللہ کو مانیں، اللہ کے فرشتوں کو مانیں، اللہ کی کتابوں کو مانیں، اور آپ آخرت کے دن کو مانیں، اور آپ خیر و شر والی تقدیر کو مانیں۔ اس چیز کا نام ایمان ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا تو وہ بظاہر انجان نظر آنے والا آدمی کہنے لگا، صدقت، اے اللہ کے نبی آپ نے سچ فرمایا۔ صحابہ حیران، کیا سوال ہے، جب جواب ملا تو یوں لگتا ہے کہ اس کو پہلے سے پتہ ہے، کہہ رہا ہے صدقت، تو نے سچ کہا۔ دوسرا سوال کیا، مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے، ان تقیم الصلاۃ و تؤتی الزکاۃ و تصوم رمضان و تحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ اسلام اس چیز کا نام ہے کہ تو نماز کو قائم کرے، تو روزہ رکھے، تو زکوٰۃ ادا کرے، اور اگر تجھے استطاعت ہو تو تو بیت اللہ کا حج کرے۔ وہ انجان آدمی کہنے لگا، صدقتا، اے اللہ کے نبی آپ نے سچ فرمایا۔ صحابہ مزید حیران، دوسرا سوال بھی انجان بن کے کیا، جب جواب ملا تو کہا صدقتا، آپ نے سچ فرمایا۔ اس نے تیسرا سوال کیا، مل احسان، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا دیجئے احسان کیا چیز ہے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھتا ہے، اور اگر اس طرح نہیں کر سکتا تو پھر کم از کم یہ عقیدہ ضرور رکھ کہ اللہ تجھے ہر جگہ پہ دیکھتا ہے۔ جب یہ جواب ملا تو وہ کہنے لگا صدقتا، آپ نے سچ فرمایا۔ صحابہ مزید حیران۔ پھر وہ کہنے لگا اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہ بعالم من السائل، کہ جس سے آپ نے سوال پوچھا ہے وہ تجھ سے زیادہ اس مسئلے کو نہیں جانتا۔ اس نے کہا اچھا کچھ علامات بتائیے قیامت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتها وان ترات الحفاة العالة رعاء الشاء یتطاولون فی البنیان، قیامت کی کچھ علامات یہ ہیں کہ باندیاں اپنے آقاؤں کو جنم دیں گی، باندیاں اپنے مالکوں کو جنم دیں گی، غلام عورتیں اپنے آقاؤں کو جنم دیں گی، وَأَن تُرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ رِعَاءَ الشَّيْطَانِ، کچھ لوگ ایسے ہوں گے بظاہر ان کے جسم ننگے ہوں گے، کسی کام کا لباس انہوں نے نہیں پہنا ہوا ہوگا، لیکن وہ بلند و بالا بلڈنگیں اور عمارتیں بنائیں گے اور اپنی عمارتوں پر فخر محسوس کریں گے۔ یتطاولون فی البنیان، میری عمارت اچھی ہے، میری بلڈنگ اچھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایسی علامات نظر آنے لگ جائیں تو پھر سمجھ لینا کہ یہ قیامت کی علامات ہیں۔ اس نے فرمایا صدقتا، اے اللہ کے نبی آپ نے سچ فرمایا، اور پھر غائب ہو گیا۔ صحابہ نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے پہچانا یہ کون تھا؟ صحابہ نے عرض کیا ہم نے نہیں پہچانا۔ فرمایا ھذا جبریل اتاکم یعلمکم معالم دینکم، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے اور آپ کو دین کا علم سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو اب خلاصہ حدیث کا، اس نے آ کر 4 سوال کیے، ان میں سے 2 سوال ہمارے سبق سے متعلقہ ہیں۔ پہلا سوال اس نے کیا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ دوسرا سوال اس نے کیا مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو جب اس نے پوچھا ایمان کیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، ایمان نام ہے نماز پڑھنے کا، ایمان نام ہے اللہ کو ماننے کا، فرشتوں کو ماننے کا، کتابوں کو ماننے کا، قیامت کو ماننے کا، اور اچھی اور بری تقدیر کو ماننے کا۔ جب اس نے دوسرا سوال کیا مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اسلام یہ ہے کہ تو نماز کو قائم کر، تو روزہ رکھ، تو زکوٰۃ ادا کر، اور تو بیت اللہ کا حج کر اگر استطاعت رکھتا ہے۔ اب جن مفسرین کا نظریہ ہے کہ ایمان اور اسلام میں فرق ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو جب اللہ کے نبی سے سوال ہوا ایمان کس چیز کا نام ہے تو اللہ کے نبی نے جواب میں 5 چیزیں ارشاد فرمائیں، ان 5 چیزوں کا تعلق عقیدے سے ہے، ان 5 کا تعلق ایمان سے ہے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں دل میں ہوتی ہیں، ظاہری بدن پہ نہیں ہوتی، لہٰذا ایمان محض تصدیق قلبی کا نام ہے، دل کے ساتھ کسی چیز کو مان لینے کا نام ہے۔ اور جب اسلام کے بارے میں سوال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ اسلام نام ہے نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا، حج بیت اللہ کرنے کا، اور یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق ظاہر اعمال کے ساتھ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا ایمان دل میں چھپی کیفیت کا نام ہے اور اسلام بدن پہ ظاہر ہونے والے اعمال کا نام ہے۔
لیکن جمہور مفسرین اور جمہور اہل کلام اور جمہور عقائد و نظریات بتانے والے کہتے ہیں کہ دراصل ایمان نام ہے دل کی کیفیت اور ظاہری بدن کے اعمال کے مجموعے کا۔ اگر ایک بندہ دل سے کسی چیز کو مانتا ہے لیکن ظاہر بدن پر اس کو جاری نہیں کرتا، اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جیسے ایک بندہ یوں کہے میں مانتا ہوں نمازیں فرض ہیں لیکن وہ نماز کبھی پڑھتا نہیں ہے، تو اس عقیدے کا اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ ایسے ہی کوئی بندہ نماز پڑھ تو لیتا ہے لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ میرے اوپر فرض ہے، اس کا یہ عقیدہ نہیں ہے، بلکہ وہ کہتا ہے جی لوگ پڑھ رہے ہیں میں نہ پڑھوں تو لوگ برا بھلا کہیں گے، محض اس لیے پڑھ لیتا ہوں تاکہ لوگ مجھے کچھ نہ کہیں، باقی میں اس کو سمجھتا کوئی نہیں۔ تو ایسے بندے کے ایمان کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ لہٰذا ایمان نام ہے دل کی کیفیت اور ظاہری بدن کے اعمال کے مجموعے کا، اور اسی کو علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے یوں بیان فرمایا کہ بظاہر یہ جو ایمان اور اسلام میں فرق ہے یہ ابتدا اور انتہا کے اعتبار سے ہے۔ تھوڑا جا کم کر لو تھوڑا جا۔ تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے خلاصہ کیا نکالا کہ یہ جو بظاہر فرق نظر آتا ہے یہ ابتدا اور انتہا کی وجہ سے ہے، وگرنہ حقیقت میں کوئی فرق نہیں۔ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایمان کی ابتدا دل سے ہوتی ہے، اس کی انتہا ظاہر بدن پہ جا کے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ میرا عقیدہ ہے نماز فرض ہے، یہ دل میں میرا عقیدہ ہے، اس عقیدے کی ابتدا دل سے ہے، انتہا تب ہوگی جب میں نماز پڑھوں گا۔ تو فرمایا کہ ابتدا ایمان کی دل سے ہے اور اس کی انتہا ظاہر بدن پر ہے، اور اسلام کی ابتدا ظاہر بدن سے ہے اور اس کی انتہا دل پہ جا کے ہوتی ہے۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے ظاہری جسم اس کا نظر آتا ہے، جھک رہا ہے، اٹھ رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے دل میں عقیدہ کار فرما ہوتا ہے کہ یہ نماز فرض ہے۔ تو ایمان دل سے شروع ہو کر ظاہری بدن پہ ختم ہوتا ہے، اور اسلام ظاہری بدن سے شروع ہو کر دل پہ ختم ہوتا ہے۔ سمجھ آ گیا جی ایمان اور اسلام کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ متقین لوگ وہ ہیں یؤمنون بالغیب، جو ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں جو ظاہر میں نظر نہیں آتی، جو غیب ہوتی ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی شریعت کی باتیں بتائیں ہم نے آنکھوں سے دیکھی نہیں ہیں، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنی نہیں ہیں، لیکن صحابہ کے دور سے، نبی کے دور سے، صحابہ کے دور سے نقل در نقل متواتر یہ چیزیں ہم تک پہنچی ہیں۔ اب ہماری عقل مانے ہم نے تب بھی ماننا ہے، عقل نہ مانے ہم نے تب بھی ماننا ہے۔ اسی چیز کا نام ہے ایمان بالغیب۔ دوسری صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، متقین لوگوں کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ ایک ہے نماز کو پڑھنا، ایک ہے نماز کو قائم کرنا۔ ان دو لفظوں میں بڑا فرق ہے۔ نماز پڑھنی عموماً ایسے ہوتی ہے جس طرح آج کل ہم کرتے ہیں، خیال کہیں اور ہے، جھک کہیں اور رہے ہیں، توجہ کسی اور طرف ہے، تو یہ در حقیقت نماز کا قائم کرنا نہیں۔ اور قرآن و سنت میں جہاں کہیں بھی ترغیب آئی ہے نماز کی تو نماز پڑھنے کی ترغیب نہیں ہے، بلکہ نماز کو قائم کرنے کی ترغیب ہے۔ اب نماز پڑھنے اور نماز قائم کرنے میں فرق کیا ہے؟
تو نماز پڑھنے اور نماز قائم کرنے میں فرق یہ ہے کہ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز ہم شروع کرتے ہیں تکبیر تحریمہ سے، تکبیر اولیٰ سے، اور سلام پہ ہم جا کے نماز کو ختم کرتے ہیں۔ اب اس تکبیر اولیٰ سے پہلے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں؟ استنجا، وضو، ہر قسم کی نجاست سے جسم کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، قبلہ رخ ہونا، یہ ساری کی ساری چیزیں اقامت صلاۃ میں سے ہیں، نماز کو قائم کرنے سے ان کا تعلق ہے۔ ان ساری چیزوں کا اہتمام کرنا، اچھی طرح ان کے بارے میں معلومات کرنا۔ اس کے بعد جب نماز شروع ہو جائے تو نماز کی طرف پوری توجہ، کہیں پہ میرا فرض نہ چھوٹ جائے، کہیں پہ واجب چھوٹ نہ جائے یا تاخیر نہ ہو جائے، کہیں پہ سنت کی مخالفت نہ ہو جائے۔ ان ساری چیزوں کو اپنے ذہن میں، اپنے دل میں جگہ دے کر نماز ادا کرنا، اس کو کہتے ہیں نماز کو قائم کرنا۔ تو اللہ نے قرآن میں حکم دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ترغیب دی، تو نماز کو قائم کرنے کی دی ہے، محض نماز کو پڑھنے کی نہیں دی۔ تو میں اور آپ اپنی نمازوں کو اس طرح بنائیں کہ ہم قرآن و سنت کے حکم پہ پورا عمل کرنے والے ہوں، اور اس کے لیے ضروری علم، ضروری مسائل نماز کے ہمیں سیکھنے ہوں گے، اور یہ ملیں گے ہمیں علماء کے در سے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، متقین لوگوں کی تیسری صفت یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جو رزق ہم ان کو دیتے ہیں اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہاں جو تیسری صفت اللہ نے بیان فرمائی، اس میں جو الفاظ استعمال فرمائے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ان کا مفہوم بھی بڑا وسیع ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ متقین کی صفت یہ ہے کہ اس رزق میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی بندے کے پاس رزق کی وسعت ہے، اگر کسی کے پاس مال زیادہ ہے، تو اس میں بندے کا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے فضل فرمایا۔ نمبر 2، اللہ نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اس میں سے سارا بھی خرچ نہیں کرنا۔ اگر سارا بھی خرچ کر دیں تو کوئی احسان نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے دیا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے فرمایا جو رزق میں نے دیا ہے اس سارے کو بھی خرچ نہیں کرنا، بلکہ فرمایا وَمِمَّا، اس رزق میں سے کچھ رزق، بعض مال آپ نے اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، بعض مال اللہ کے راستے میں دینا ہے، سارے کا سارا مال دینے کی ضرورت نہیں ہے، تاکہ اپنی ضرورت بھی بسہولت پوری ہو اور جو مستحقین ہیں ان کی ضرورت بھی پوری ہو۔ اب اس خرچ کرنے میں تمام قسم کا خرچ کرنا آ گیا۔ ایک خرچ وہ ہوتا ہے جو بندے کے ذمہ فرض اور واجب ہے، جیسے زکوٰۃ کا مال، جیسے کفارہ، جیسے کوئی بندہ نظر مان لیتا ہے، منت مان لیتا ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں بندے پر فرض اور واجب ہو جاتی ہیں، ان کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المال لحق سوى الزکوٰۃ، کہ تمہارے مالوں پر زکوٰۃ کے علاوہ بھی بعض لوگوں کا حق ہے۔ مطلب کہ آپ نے زکوٰۃ تو ادا کر دی، لیکن اس کے باوجود آپ کے پاس وسعت اللہ نے دی ہے، اور آپ کو معلوم ہے میرے محلے میں، میرے رشتہ داروں میں، میرے محلے کی مضافات میں، دور و قریب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو 2 وقت کا کھانا اچھی طرح میسر نہیں ہے، ان کا خیال رکھنا، غمی اور خوشی میں ان کے ساتھ شریک ہونا، ان کے ساتھ تعاون کرنا، یہ بھی شامل ہے۔ اور اس موقع پہ جب اللہ کریم نے ایمان کے بعد اعمال ذکر کیے تو خاص کر 2 اعمال ذکر کیے، فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مومنین کی صفت یہ ہے کہ جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں،
جو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ 2 اعمال کا ذکر کیا، حالانکہ اعمال کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، نفلی اعمال ہیں، سنت اعمال ہیں، واجبات اعمال ہیں، جیسے جہاد کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، ایسے ہی دیگر اللہ کی طرف سے واجبات، اوامر، نواہی ہیں، لیکن ان سب کا ذکر نہیں کیا۔ یہاں پہ 2 اعمال کا ذکر کیا، نمبر 1 نماز، نمبر 2 اپنے مال کو خرچ کرنا۔ مفسرین فرماتے ہیں جو بھی بندہ عبادت کرتا ہے تو عبادت 2 قسم کی ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، عبادت 2 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک عبادت وہ ہوتی ہے جس کا تعلق بندے کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے، اور دوسری عبادت وہ ہوتی ہے جس کا تعلق بندے کے مال کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور جن عبادات کا تعلق بندے کی ذات کے ساتھ ہے، ان عبادات میں سب سے اہم، سب سے مقدم عبادت وہ نماز کی عبادت ہے، اور جس عبادت کا تعلق بندے کے مال کے ساتھ ہے وہ عبادت مال خرچ کرنے میں ہے زیادہ سے زیادہ۔ تو بندے کی ذات کے ساتھ جس اہم عبادت کا تعلق تھا اس کو ذکر کیا، اور مال کے ساتھ جس اہم عبادت کا تعلق تھا اس کو ذکر کیا۔ اور قرآن مقدس کا یہ اسلوب ہے کہ موٹی چیزوں کو بیان کر کے اس میں چھوٹے بندے کی فہم اور سمجھ پہ قرآن چھوڑ دیتا ہے کہ جب اتنی اہم چیزیں بندے کے ذمے ہیں تو چھوٹی چیزیں خود سمجھ لینی چاہیے۔ تو عبادات میں سے اپنا ذات کے ساتھ جن عبادات کا تعلق ہے اس میں نماز اہم تھی، اس لیے ذکر کیا، اور مال کے ساتھ جس کا تعلق ہے اس میں زکوٰۃ کے ذریعے مال خرچ کرنا تھا، اس لیے اس کا ذکر کیا۔ متقین کی 4تھی صفت فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ جو قرآن مقدس پہ ایمان رکھتے ہیں، یہ لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو قرآن مقدس یہ اللہ کی لا ریب کتاب ہے، جیسا کہ اس سورت کی ابتدائی آیات میں اس بات کا ذکر ہوا۔ امام اہل سنت شیخ سرفراز خان رحمہ اللہ نے تفسیر ذخیرۃ الجنان میں بیان فرمایا، یہ تفسیر ذخیرۃ الجنان امام اہل سنت رحمہ اللہ کے دروس کا مجموعہ ہے، جن کو ان کے شاگرد مولانا محمد نواز بلوچ صاحب نے جمع کر کے شائع کروایا ہے۔ تقریباً 21 جلدوں میں یہ تفسیر ہے۔ تو ذخیرۃ الجنان میں ہے کہ قرآن مقدس پر ایمان رکھنا جس طرح ضروری ہے، اسی طرح احادیث مبارکہ پہ ایمان رکھنا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ قرآن مقدس کے الفاظ اللہ کی طرف سے ہیں، احادیث مبارکہ کے الفاظ اگرچہ اللہ کی طرف سے نہیں، لیکن اس کا مفہوم اور معنی یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ گزشتہ درس میں نے ذکر کیا تھا، اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی مرضی، کبھی اپنی خواہش کے مطابق نہیں بولتے، جب بھی بولتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ تو فرمایا اس آیت میں جہاں اس بات کا ذکر ہے کہ متقین کی صفت بیان فرمائی کہ وہ قرآن مقدس پہ ایمان رکھتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ احادیث مبارکہ پہ ایمان رکھنا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ احادیث مبارکہ قرآن کا غیر نہیں، بلکہ احادیث مبارکہ قرآن مقدس کی تشریح ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ قرآن کو اللہ نے آسمانوں سے نازل کیا اور احادیث مبارکہ اللہ نے زبان نبوت سے جاری فرمائی۔ اور متقین کی 5ویں صفت فرمایا وما انزل من قبلک، قرآن مقدس کو بھی متقین مانتے ہیں، اور قرآن مقدس سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں اور صحیفے آئے ان کو بھی مانتے ہیں، یہ لوگ تقوی والے ہیں۔ تو جس طرح قرآن مقدس کو ماننا ضروری ہے،
اسی طرح قرآن مقدس سے پہلے آسمانی کتابوں کو ماننا بھی ضروری ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، جو انبیاء سابقین کے دور میں لوگ تھے ان کے لیے ان آسمانی کتابوں کو ماننا بھی ضروری تھا، اور ان میں جو احکامات تھے ان احکامات پہ عمل کرنا بھی ضروری تھا۔ لیکن جب قرآن مقدس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا تو قرآن مقدس سب سے آخری کتاب ہے۔ اب اس کے بعد کسی کتاب نے نہیں آنا، اس کتاب نے ان ساری کی ساری کتابوں کو منسوخ کر دیا، لیکن ان کے برحق ہونے کا عقیدہ اور نظریہ رکھنا اب بھی ضروری ہے۔ جو بندہ اب بھی ان کتابوں کے برحق ہونے کا عقیدہ نہیں رکھتا وہ بندہ ایماندار نہیں ہے، وہ بندہ ایمان والا نہیں ہے۔ یہاں پہ قرآن مقدس نے ایک خاص اسلوب اختیار کیا، اور یہ اسلوب تقریباً 40 سے زائد مقامات پر قرآن مقدس نے جا بجا استعمال کیا۔ وہ اس طرح کہ اللہ نے فرمایا کہ متقین وہ لوگ ہیں جو اس کتاب پہ بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پہ نازل ہوئی، اور ان کتابوں پہ بھی یقین رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے انبیاء پہ نازل ہوئیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مقدس پہ ایمان لانا بھی ضروری، اور قرآن مقدس سے پہلے جتنی بھی کتابیں آئیں ان کے برحق ہونے کا عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ ساتھ یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ قرآن مقدس کے بعد کوئی قرآن نہیں، اس لیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی نے آنا نہیں ہے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قرآن مقدس نے صرف یہ جو اسلوب اس مقام پہ یا اس کے علاوہ 40 سے زائد مقامات پہ اختیار کیا، اگر اس اسلوب کے علاوہ دیگر آیات قرآنیہ اور احادیث متواترہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ نہ بھی ہوتی، قرآن مقدس کا محض یہ اسلوب نبی کی ختم نبوت کے لیے کافی وافی تھا۔ اس لیے کہ جو سابقہ کتابیں آئیں، بعض لوگ ان سابقہ ادوار میں بھی گزر گئے، اور جو لوگ سابقہ ادوار میں نہیں تھے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن مقدس نے ان انبیاء کی اور ان انبیاء پہ نازل ہونے والی کتابوں کی تصدیق کی ہے۔ اب امت کو نبی کی اگر اس کے بعد ضرورت ہوتی اور کتاب کی اس کے بعد ضرورت ہوتی تو زیادہ اہتمام سے بعد میں آنے والی کتاب کا ذکر بھی ضروری تھا، کیونکہ وہ تو کسی نے پہلے دیکھی نہیں تھی۔ تو اب ضرورت تھی اس بات کی کہ قرآن مقدس یوں کہتا وما انزل من قبلک وما انزل من بعدک، کہ متقی لوگ وہ ہیں جو ان کتابوں پہ بھی یقین رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے انبیاء پہ نازل ہوئیں، اور اس کتاب پہ بھی یقین رکھیں گے جو آپ کے بعد نازل ہوگی۔ لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، کسی کتاب نے نازل نہیں ہونا، اس لیے قرآن مقدس نے اس مقام پر بھی اور اس کے علاوہ 40 سے زائد مقامات پر اسلوب یہ اختیار کیا کہ قبل کا لفظ تو استعمال کیا، کسی مقام پہ من بعد کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے ہم نے رسول بھیجے۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے نبی جی ہم نے آپ پر بھی وحی نازل کی، آپ سے پہلے انبیاء پہ بھی نازل کی، لیکن کسی مقام پہ یوں نہیں ہے وَمَا أُوحِيَ مِن بَعْدِكَ، ہم آپ سے بعد بھی کسی نبی پر وحی نازل کریں گے، یہ کہیں پہ نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا عقیدہ ختم نبوت قطعی عقیدہ اور نظریہ ہے، اسلام کا بنیادی عقیدہ اور نظریہ ہے۔
اور اگر دیگر دلائل نہ بھی ہوتے تو قرآن مقدس کا صرف یہ اسلوب ختم نبوت کے لیے کافی تھا۔ مومنین کی چھٹی صفت وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ عقیدہ آخرت یہ بھی اسلامی عقیدوں میں سے انتہائی اہم اور بنیادی عقیدہ ہے، اور یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جو تمام فساد اور برائی کی جڑوں کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ اس لیے کہ اگر دنیا میں کسی برائی کے لیے حکومت کوئی تعزیر مقرر کرتی ہے، کوئی سزا مقرر کرتی ہے، اب تو ہمارا مشاہدہ بھی ہے کتنے قوانین موجود ہیں حکومت کی طرف سے، اداروں کی طرف سے، لیکن اس کے باوجود روز بروز قانون کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ وجہ ہر بندے کا ذہن یہ ہے کہ اول تو میں تعزیر سے بچ جاؤں گا، میں حد سے بچ جاؤں گا، جرمانے سے بچ جاؤں گا، سزا سے بچ جاؤں گا، لیکن ساتھ یہ بھی سوچتے ہیں اگر ہو بھی گیا تو کیا بات ہے، 2 دن ہو جائیں گے، تھوڑا سا جرمانہ، تھوڑی سی نقدی لے لیں گے، لہٰذا جرم کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو حکومتی جتنی بھی سزائیں یا تعزیرات ہیں یہ بندوں کو فساد سے، بندوں کو برائی سے اور بندوں کو آوارگی سے روکنے کے لیے ناکافی تھیں۔ اس لیے اللہ کریم نے ایک دن قیامت کا رکھا اور قرآن مقدس میں اس کا اعلان بھی کیا، اور یہی بنیادی عقیدہ ہے آخرت کا کہ آج سے پہلے جتنے لوگ راہ راست پہ آئے یا آج جتنے لوگ راہ راست پہ چلتے ہیں ان کے سامنے یہ قیامت ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں بیٹھ کر حکومتی عہدیداروں سے تو بچ جاؤں گا، میں اپنے ملکی اداروں سے تو بچ جاؤں گا، لیکن ساتھ ساتھ ان کا یہ عقیدہ اور نظریہ ان کو برائی سے روک رہا ہوتا ہے کہ اگرچہ میں گھر کی 4 دیواری میں موجود ہوں، میں گھر کے بند کمرے میں موجود ہوں، یہاں پہ بظاہر مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ نے فرمایا ہے کہ قیامت کا ایک دن آئے گا، وہاں پہ پائی پائی کا حساب ہوگا۔ آج 4 دیواری کے اندر یا بند کمرے کے اندر بیٹھ کے میں جو بھی برائی کروں گا، یہ کرامن کاتبین میرے دائیں بائیں موجود ہیں، یہ میرا ریکارڈ تیار کر رہے ہیں، اور ایک دن آئے گا یہ میرا ریکارڈ رب کے سامنے پیش کریں گے۔ اب وہاں پہ کوئی جرمانے کی ادائیگی کے بعد بھی خلاصی نہیں ہوگی، وہاں پہ رشوت نہیں چلے گی، اور وہاں پہ بغیر کسی تکلیف کے وہاں پہ معافی نہیں ملے گی۔ اس لیے انسان گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، برائی کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ عقیدہ آخرت اور یہ عقیدہ قیامت، اس کی یہ برکات ہیں کہ آج انسان تنہائی میں بھی گناہ کرتے ہوئے آخرت کے خوف کی وجہ سے گناہوں سے رک جاتا ہے اور اپنے آپ کو گناہ کے قریب نہیں جانے دیتا۔ تو یہ متقین کی 6 صفات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ نمبر 1، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی جس چیز کو آنکھوں سے دیکھا نہیں، کانوں سے سنا نہیں، اللہ کے نبی نے بتا دیا وہ مانتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں، یعنی اس کے فرائض کا، واجبات کا، اس کی سنتوں کا، اس کے مستحبات کا خیال رکھتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ نے رزق دیا ہے اس میں سے زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، اگر نظر مانی ہے اس کو بھی پورا کرتے ہیں، اور اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو نظر کے علاوہ، زکوٰۃ کے علاوہ، کفاروں کے علاوہ بھی وہ نفلی طور پر صدقہ اور خیرات کرتے رہتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور چوتھی صفت جو قرآن مقدس پر ایمان رکھتے ہیں، وما انزل من قبلک، پانچویں صفت جو قرآن مقدس سے پہلی آسمانی کتابوں پر عقیدہ رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، جو قیامت کو مانتے ہیں، اور احادیث مبارکہ میں ہے من مات فقد قامت قیامتہ، جو بندہ مر جائے اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ تو جو بندہ قبر میں چلا جاتا ہے، اب یہ نہیں ہے جس طرح یہ جملہ مشہور ہے، جی مر گیا مردود، نہ فائتہ نہ درود، اے جان بوں مٹھا تے اگلا۔ حقیقت یہ ہے کہ جب بندہ موت کا وقت قریب آتا ہے، اس وقت موت کے فرشتے مرنے والے کو نظر آ رہے ہوتے ہیں۔
اللہ نے پردہ رکھا ہے، زندہ لوگ تو اس کو نہیں دیکھتے۔ اگر بندہ اچھا ہوتا ہے بڑی آسانی سے اس کی روح نکلتی ہے، کوئی تکلیف اس کو نہیں ہوتی، لیکن اگر بندہ بدکار ہے اور اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے، اس پہ جو گھبراہٹ، جو پریشانی، جو بے چینی ہوتی ہے، وہ اگر میں اور آپ دیکھ لیں یا محسوس کر لیں تو شاید ہم بھی خوف کی وجہ سے مر جائیں اور زندہ رہنے کے قابل نہ ہوں۔ لیکن اللہ نے کرم فرمایا ہے۔ اسی طرح قبر کے معاملات، یہ بھی قیامت کا مقدمہ اور قیامت کے ابتدائی احکامات یہاں پہ جاری ہو جاتے ہیں۔ قبر میں ثواب بھی ہوتا ہے اگر بندہ نیکوکار ہو، عذاب بھی ہوتا ہے بندہ اگر بدکار ہو۔ تو اللہ کریم یہ قیامت پہ پختہ عقیدہ، پختہ ایمان رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور قیامت کی آلام، قیامت کی تکلیف سے محفوظ فرمائے۔ یہ 6 صفات بیان کر کے اللہ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ 6 صفات جو بندہ اپنے اندر اختیار کرتا ہے، اللہ کریم دنیا میں ہدایت اس کو نصیب کر دیتے ہیں، گمراہی اس کے قریب نہیں آتی۔ جب دنیا میں ہدایت کے راستے پہ چلتا ہے تو فرمایا اولئک ھم المفلحون، آخرت میں کامیابی اس کا مقدر بنتی ہے، اللہ اس کو آخرت میں ناکام کبھی نہیں کریں گے۔ اللہ کریم یہ ساری صفات مجھے اور آپ کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ دنیا میں ہدایت نصیب فرمائے، اللہ آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔